بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ 3 رشتے کبھی مت توڑنا ورنہ سکون اور برکت تم سے دور ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ حقیقی اور دلی سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، نہ ہی برکت کسی حساب کتاب سے حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی راحت کسی ظاہری یا عارضی کامیابی سے مل سکتی ہے۔ سکون اور برکت تو دراصل ان 3 رشتوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان 3 اہم ترین رشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی زندگی کی بنیاد کے 3 سب سے مضبوط ستونوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو پوری زندگی کا دار و مدار ان 3 بنیادی ستونوں پر قائم رہتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی ستون کمزور پڑ جائے تو زندگی کی خوبصورت عمارت اپنی اصلیت کھو دیتی ہے، اور پھر وہ عالی شان عمارت آہستہ آہستہ ملبے کا ڈھیر بن کر گرنے لگتی ہے۔ جب یہ تینوں رشتے سلامت اور مضبوط رہتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور آسانیاں خود بخود انسان کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں، لیکن جب یہی 3 رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان دنیا کی سب کچھ حاصل کر کے بھی اندر سے بالکل خالی اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ پوشیدہ حقیقت اور گہرا راز ہے جو سکون، برکت اور کامیابی کو ایک ہی خوبصورت لڑی میں جوڑ دیتی ہے۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی میں حقیقی سکون اور برکت کے طلبگار ہو تو ان 3 رشتوں کو ہمیشہ اپنی جان کی طرح سنبھال کر رکھنا سب سے پہلا اور اہم ترین رشتہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی سچی حقیقت رکھنا چاہتی ہوں جو شاید آپ نے زندگی میں بارہا سنی ہو مگر اس کی گہرائی کو کبھی دل میں اتر کر محسوس نہ کیا ہو۔ کیا واقعی ہمارے رزق میں برکت، عمر میں اضافہ، دل کا اطمینان اور زندگی کی اصل اور ابدی راحت کسی چھپے ہوئے راز سے جڑی ہوئی ہوتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بظاہر معمولی نظر آنے والے چند فیصلے انسان کی پوری زندگی کا رخ اور تقدیر بدل دیں؟ ذرا رک کر سوچئے، کچھ لوگ بہت کم وسائل کے باوجود بھی ہمیشہ مطمئن اور پرسکون کیوں رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دنیا کا سب کچھ پا کر بھی ہر وقت بے چین، اضطراب اور تنگی کا شکار رہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق نہ صرف انسان کی اپنی محنت سے ہے اور نہ ہی محض آندھی قسمت سے، بلکہ ان خاص رشتوں سے ہے جنہیں ہم اکثر اپنی نادانی میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں ایسی غیبی برکت آئے کہ تھوڑا بھی بہت کافی محسوس ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں وہ تاثیر ہو کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی اور بابرکت لگے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کو آپ بغیر کسی فکر کے سکون سے سو سکیں اور دن میں آپ کے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہر وقت رحمتیں برسیں، اولاد فرمانبردار بنے اور کامیابی خود آگے بڑھ کر آپ کا راستہ ڈھونڈے، تو ایک بات آج اپنے دل پر نقش کر لیں کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں توڑ دینا دراصل اپنی تقدیر کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کرنے کے برابر ہیں۔ یہ وہ تعلقات ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے مگر خاموشی سے آپ کی قسمت کے دھاگوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے ایک سچا اور مخلصانہ سوال کیجیے۔ ہم دن رات رزق کی کمی کا رونا روتے ہیں، حالات کی سختی کا شکوہ کرتے ہیں، دل کے بے سکون ہونے پر افسوس کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے برکت اڑتی جا رہی ہے، مگر کیا ہم نے کبھی تنہائی اور خاموشی کے کسی لمحے میں یہ سوچا کہ ہمارا اپنا تعلق اپنے خالق اور اللہ سے کیسا ہے؟ کیا واقعی ہم اس کے در کے سچے سوالی ہیں؟ کیا صرف کوئی مصیبت اور ضرورت پڑنے پر اس کا نام لے کر پھر دنیا کی رنگینیوں اور مصروفیات میں گم ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو سوئے ہوئے انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے، سکون، برکت اور راحت کا اصل دروازہ اسی ایک ربانی رشتے سے کھلتا ہے۔ جب بندہ اپنے سچے رب سے جڑتا ہے تو اس کے دل کی پوری دنیا بدلنے لگتی ہے۔ پھر نماز صرف ایک فرض نہیں لگتی بلکہ خالق سے ایک پیاری ملاقات بن جاتی ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ دل کی حقیقی روشنی بن جاتا ہے۔ ذکر و اذکار صرف زبان کے الفاظ نہیں رہتے بلکہ روح کی غذا بن جاتے ہیں۔ پھر انسان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، مشکلات اپنی جگہ ویسی ہی رہتی ہیں مگر دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں رہتی، وسائل کم ہوتے ہیں مگر کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی، وقت
وقت وہی ہوتا ہے مگر اس میں غیب سے برکت اتر آتی ہے۔ یہی وہ عظیم راز ہے جو ہم میں سے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ اصل سکون حالات کے بدلنے سے نہیں بلکہ اللہ سے سچا تعلق جوڑنے سے آتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے تعلق صرف چند لمحوں کی عبادت تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک مستقل اور زندہ رشتہ ہے، ایک ایسا تعلق جو زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں تو وہی آپ کا سچا ساتھی ہوتا ہے، جب آپ ٹوٹتے ہیں تو وہی رب آپ کو سنبھالتا ہے، جب آپ جھولی پھیلا کر مانگتے ہیں تو وہی دیتا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ اس سے جڑ جائیں سچے دل سے اور پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کیونکہ جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو زندگی کے بڑے سے بڑے اندھیرے بھی خود بخود روشنی میں بدلنے لگتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو روشنیاں بھی اندھیرا محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہی وہ پہلا رشتہ ہے جسے اگر سنبھال لیا جائے تو زندگی کے باقی سب معاملے خود بخود سنبھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے گہرائی سے یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں ہر دنیاوی آسائش اور سہولت موجود ہونے کے باوجود دلوں پر ایک عجیب سا بوجھ اور نحوست رہتی ہے، جیسے سکون کہیں کھو گیا ہو، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ انتہائی محدود وسائل کے باوجود بھی ایک ایسی اطمینانیت اور خوشی کے ساتھ جیتے ہیں کہ ان کے چہروں پر نور اور اطمینان جھلکتا ہے۔ فرق صرف حالات کا نہیں ہوتا ناظرین، یہ فرق ان رشتوں کا ہوتا ہے جنہیں ہم یا تو پیار سے سنبھال لیتے ہیں یا پھر غفلت میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان تمام رشتوں میں سے سب سے حساس، سب سے نازک اور سب سے طاقتور رشتہ ماں باپ کا ہے، اور وہ رشتہ مقدس تعلق جو صرف دنیاوی نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں تک اپنا گہرا اثر ڈالتا ہے، جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کا رشتہ صرف ایک دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم امانت ہے، ایک ایسا بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ اگر اس رشتے میں معمولی سی درار بھی آ جائے تو زندگی کی روانی رکنے لگتی ہے، اور اگر یہ رشتہ ہر حال میں سلامت رہے تو رب کی برکتیں ایسی بہتی ہیں جیسے پہاڑوں سے اترتا ہوا پاکیزہ پانی، بغیر کسی رکاوٹ کے خود بخود اپنی راہ بناتا ہوا سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ یہی وہ دوسرا عظیم رشتہ ہے جسے سنبھال لیا جائے تو دنیا اور آخرت کا سکون اور کامیابی خود آگے بڑھ کر آپ کے قدم چومنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، انسان زندگی کے سفر میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے اور جتنی بھی ترقیاں کر لے، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو اس کے وجود کی جڑ اور بنیاد میں بسے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے اہم نمایاں ہمارے اپنے خونی رشتے ہیں، یعنی ہمارے سگے بہن بھائی اور قریبی عزیز و اقارب۔ یہ وہ پاکیزہ تعلقات ہیں جو بچپن کی معصوم یادوں، مشترکہ خوشیوں اور دکھوں اور بالکل بے غرض اپنائیت کے دھاگوں سے پروئے جاتے ہیں، مگر جب انہی رشتوں میں انا کی وجہ سے فاصلے آ جاتے ہیں، جب معمولی سی غلط فہمیاں یا دنیاوی مفادات ان کے درمیان ایک اونچی دیوار بن جاتے ہیں، تو یہ صرف ایک رشتہ نہیں بکھرتا بلکہ انسان کی زندگی کے کئی مبارک دروازے خاموشی سے بند ہونے لگتے ہیں۔ اسلام میں قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا ایک ایسا بدترین عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اس کے برے اثرات صرف دل تک محدود نہیں رہتے بلکہ یہ انسان کے رزق، عمر اور دلی سکون تینوں چیزوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے سگے بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتا ہے، ان سے سرد مہری اختیار کرتا ہے یا اپنے دل میں کینہ اور حسد کو جگہ دے دیتا ہے تو بظاہر خود کو حق پر اور سچا سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی ہی زندگی کی برکت کو اپنے ہاتھوں سے کم کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کمائی اور پیسہ تو ہوتا ہے مگر اس میں کوئی تاثیر اور برکت نہیں رہتی۔ گھر میں ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی پریشانیاں بن جاتی ہیں اور دل کا چین اور سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ انسان کو ہر وقت محسوس تو ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، مگر وہ اپنی نادانی میں اصل وجہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اچانک اس خرابی کی جڑ اکثر انہی ٹوٹے ہوئے خونی رشتوں میں چھپی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان اپنی انا کو مار کر انہی رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کا مخلصانہ فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھتا ہے اور اپنے تعلقات میں نرمی اور خلوص پیدا کرتا ہے، تو اس کے نتائج
انتہائی حیران کن ہوتے ہیں۔ رزق میں برکت وسط آتی ہے، وقت با مقصد اور با برکت لگنے لگتا ہے، دل میں ایک گہرا غیبی سکون اترتا ہے، گھر کا ماحول دوبارہ محبت اور امن سے بھر جاتا ہے، تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور زندگی میں خاموش خوشحالی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ تیسرا اہم رشتہ ہے جسے سنبھال لیا جائے تو بکھری ہوئی زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ 3 رشتے زندگی میں کبھی مت توڑنا، کیونکہ جب یہ رشتے سلامت اور خوشحال رہتے ہیں تو زندگی میں حقیقی سکون بھی آتا ہے، برکت بھی غیب سے اترتی ہے اور خوشحالی بھی اپنا راستہ خود تلاش کر کے آپ کے گھر آ جاتی ہے۔ دراصل جب ہم ان 3 رشتوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو ہم کسی عام یا عارضی تعلق کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی زندگی کے ان بنیادی اور مضبوط ستونوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جن پر ہماری پوری زندگی کی دنیاوی اور اخروی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ ستون ہیں جو ظاہری آنکھ سے تو نظر نہیں آتے، مگر ان کی مضبوطی اور پائیداری ہی آپ کے دل کے سکون، آپ کے رزق کی وسعت اور آپ کی زندگی کی تمام آسانیوں کا اصل سبب بنتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ستون اپنی جگہ سے ہل جائے یا ایک بھی کمزور پڑ جائے تو سمجھ لے کہ زندگی کی پوری عمارت اپنی اصل اور توازن کھونے لگتی ہے، پھر وہ عالی شان اور شاندار عمارت آہستہ آہستہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن رات اندھی محنت کرتے ہیں، بلکہ مستقبل کے حسین خواب دیکھتے ہیں، دنیاوی کامیابی کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں، مگر اس کے باوجود دل کے اندر ہر وقت ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ رہتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ بہت تھوڑے وسائل اور غریبی کے باوجود بھی رات کو سکون کی نیند نہیں سوتے، اور کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے اور ہارے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ اس کا جواب نہ صرف اندھی محنت میں چھپا ہے اور نہ صرف تقدیر کا کھیل ہے، بلکہ اس کا اصل تعلق ان رشتوں کے احترام سے ہے جنہیں ہم اکثر معمولی اور بیکار سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وہ 3 عظیم رشتے ہیں جو در حقیقت آپ کی زندگی میں غیبی برکت، سکون اور سچی خوشحالی کے بند دروازے کھولتے ہیں۔ جب رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کے رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ تھوڑا سا بھی بہت کافی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی عمر میں ایسا پاکیزہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ وقت ضائع ہونے کے بجائے نہایت قیمتی اور بابرکت لگنے لگتا ہے۔ آپ کے گھر میں ایسی غیبی رحمتیں اترتی ہے کہ ہر کام میں آسانی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر ہم ان رشتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، انہیں سچی محبت، خلوص اور احترام کے ساتھ نبھائیں تو ہماری زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون بن جاتی ہے۔ اگر ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا یا اپنی انا میں آ کر انہیں توڑ دیا تو پھر چاہے ہم دنیا کی ہر کامیابی اور دولت حاصل کر لیں، دل کا حقیقی سکون ہمیشہ ہم سے دور ہی رہے گا۔ یہی وہ کڑوا سچ ہے، یہی وہ سچا پیغام ہے کہ اگر تم زندگی اور آخرت کا سکون چاہتے ہو، اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر تم حقیقی خوشحالی چاہتے ہو تو ان 3 رشتوں کو کبھی مت توڑنا، کیونکہ وہ نازک دھاگا ہے جو تمہاری زندگی کو سنوارتا بھی ہے اور ایک پل میں بکھیرتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان تینوں رشتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے، سنبھالنے اور ہمیشہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ساتھ سچا، مخلصانہ اور مضبوط تعلق پیدا فرما، ہمیں اپنے والدین کی جی جان سے خدمت کرنے اور ان کی رضا حاصل کرنے کا حقیقی شعور اور توفیق عطا فرما، اور ہمارے تمام خونی رشتوں میں سچی محبت، درگزر، خلوص پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں سے ہر قسم کی بے سکونی اور پریشانی کو دور فرما، ہمارے رزق حلال میں بے پناہ برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کو رحمت اور سکون کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جو تیرے ذکر میں، تیری رضا اور تیری سچی محبت سے ہر لمحہ بھرپور ہو۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا